मगरबी ब्लॉक मैदान जंग में शिकस्त का बदला खेल के मैदान में लेने पर तुल गए। मगरबी ब्लॉक के क्रिकेट बोर्ड्स ने साजबाज करके पाकिस्तान को दीवार से लगा दिया। पाकिस्तानियों के तवील इंतजार और कुर्बानियों के बाद आबाद होने वाले खेलों के मैदान फिर वीरान होने लगे। दहशतगर्दी के नाम निहाद खतरे और खिलाड़ियों की जहनी सेहत के नाम पर न्यूजीलैंड के बाद इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का भी T20 सीरीज के लिए टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार। आज सबसे पहले इसी खबर पर बात होगी। मैं हूं इरफान हैदर और आप देख रहे हैं अपडेट 360। पाकिस्तान में क्रिकेट के मैदान सुनसान करने की मगरबी साजिश। न्यूजीलैंड के बाद इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने भी T20 सीरीज के लिए टीम भेजने से इनकार कर दिया। इंग्लैंड की टीम को 2 T20 मैचेस खेलने के लिए आइंदा माह पाकिस्तान आना था। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के फैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। कहते हैं कि अगर हमें इसी तरह ब्लॉक बनाकर रोका गया तो हम भी आगे चलकर किसी का लिहाज नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वर्ल्ड कप से कबल हौसला अफजाई के लिए कल कौमी क्रिकेट टीम से मुलाकात करेंगे। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने दौरा खत्म करने के हवाले से कोई वाज़ेह जवाब पेश नहीं किया। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने अपने बयान में कहा कि ECB की इंतजामिया ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मेंस और विमेंस टीमों को पाकिस्तान न भेजने का फैसला किया है। फैसला खिलाड़ियों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत के पेश नज़र किया गया है। खिलाड़ियों को किसी दबाव का शिकार नहीं करना चाहते हैं। क्रिकेट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किरदार को सराहते हुए तर्जुमान ECB ने कहा कि दौरे को मुकम्मल बनाने के लिए PCB के साथ मुस्बत पेशरफ्त की थी। हमें अंदाजा है कि फैसले से पाकिस्तान में मायूसी फैलेगी। चेयरमैन PCB रमीज राजा ने अपने एक वीडियो बयान में कहा कि इंग्लैंड का फैसला मुतवक्किल था, क्योंकि मगरबी ब्लॉक बदकिस्मती से इकट्ठा हो जाता है। ये एक दूसरे को बैक करने की कोशिश करते हैं और सिक्योरिटी की बुनियाद पर कोई भी फैसला कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का सारा एक ही ब्लॉक है। ये यहाँ से जाने के लिए बहाने तलाश करते हैं। कभी सिक्योरिटी का कहते हैं तो कभी कहते हैं कि ज़हनी तौर पर थक चुके हैं। रमीज राजा ने कहा कि PSL में सब आ जाते हैं, वहाँ उन्हें कोई मसला नहीं होता, तब इन्हें जहनी थकावट का भी इशू नहीं होता। रमीज राजा का कहना था कि अगर हमें इसी तरह ब्लॉक बनाकर रोका गया तो हम भी आगे चलकर किसी का लिहाज नहीं करेंगे। चेयरमैन PCB का कहना था कि हमारे लिए ये सब एक सबक भी है। हम इनकी ख्वाहिशात को सर आंखों पर रखते हैं। हमारे खिलाड़ी करंटीना में इनकी डांट डपट सुनते हैं, फिर भी सह जाते हैं, लेकिन अब हम भी वहां तक जाएंगे जहां तक हमारा फायदा है। रमीज राजा ने कहा कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड काम नहीं आए तो आगे हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। वेस्ट इंडीज की सीरीज खतरे में पड़ सकती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया भी पर तोल रहा है। हमारी क्रिकेट इकोनॉमी बहुत बड़ी होती तो ये कभी इनकार ना करते। उनका कहना था कि न्यूजीलैंड की दस्तबरदारी के बारे में खत्तो किताबत शुरू कर दी है, मैं मुआवजा लेकर दूंगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वर्ल्ड कप से कबल हौसला अफजाई के लिए कल कौमी क्रिकेट टीम से मुलाकात करेंगे। मौजूदा हुकूमत भी साबिका हुकूमतों की रविश पर चल पड़ी। वफाकी हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बैरून मुल्क से मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात बताने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने शहरी अबरार खालिद की दरख्वास्त पर हुकूमत को वज़ीर-ए-आज़म को मिलने वाले तोहफों की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दिया था। काबीना डिवीजन ने इंफॉर्मेशन कमीशन का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करते हुए अपने दिफा में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दौर में बयान करदा मौक़िफ़ अपना लिया। वफाक ने काबीना डिवीजन के तवस्सुत से इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दौरान समाअत असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सरबराहान ममलिकत के दरमियान तहाइफ का तबादला बैनुल रियासती ताल्लुकात का आकाश होता है। ऐसे तहाइफ की तफसील के इजरा से मीडिया हाइप और गैर जरूरी खबरें फैल सकती हैं। बेबुनियाद खबरें फैलने से मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात मुतासिर और मुल्क की वकार मजरू होने का खदशा है। उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि शहरी को मालूमात की फराहमी से मुतालिक पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन का ऑर्डर कलअदम करार दिया जाए। वाज़ेह है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दौर में भी काबीना डिवीजन ने यही मौक़िफ़ अपनाया था। अदालत ने शहरी अबरार खालिद और इंफॉर्मेशन कमीशन को नोट जारी कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान और मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म को मिलने वाले तमाम तवाइफ तोशा खाना में जमा कराए जाते हैं और कोई तोहफा पास रखना मकसूद हो तो पैसे खजाने में जमा कराए जाते हैं। उन्होंने कहा कि माजी में तोहफे के लिए 15% तक रकम जमा कराई जाती थी, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत में तोहफे की रकम 50% जमा कराई जाती है। माजी की तरह तहाइफ गायब नहीं होते। अदाकारा मायरा खान घरेलू और जिनसी तशद्दुद के खिलाफ मैदान अमल में निकल आई। अदाकारा घरेलू और जिस्मानी तशद्दुद के खिलाफ आवाज उठाने के लिए #I join the कोर्स से मुंसलिक हो गई।
اداکارہ مائرہ خان نے اپنی انسٹاگرام پوسٹ میں لکھا ہے کہ گھریلو اور جنسی تشدد کے خاتمے کے لیے میں آج دی کورس سے منسلک ہو رہی ہوں. آئیے خاموشی کے اس رجحان کو توڑ دیں جس نے گھریلو اور جنسی تشدد کو طویل عرصے سے برقرار رکھا ہوا ہے. ہم گھریلو اور جنسی تشدد کے خلاف جتنی قوت سے بولیں استحصال کرنے والے اتنے ہی کمزور ہوں گے. اداکارہ کے اس پوسٹ پر صارفین نے ملے جھلے رد عمل کا اظہار کیا. کچھ نے ان کے اس اقدام کو سراہا تو کچھ نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا. پنجاب کی ضلعی عدالتوں میں کورونا تیزی سے پھیلنے لگا. 4 خواتین سول ججز سمیت 9 ججز اور 8 عدالتی اہلکار کورونا وائرس کا شکار ہو گئے. کورونا کا شکار ہونے والے ججز اور عدالتی اہلکاروں کی رپورٹ نیوز 360 نے حاصل کر لی. دانیال راٹھور سے تفصیلات جانتے ہیں. جی بالکل، کرونا وائرس کا جو وار ہے وہ شہر لاہور میں بھی بہت تیز ہو چکا ہے. شہر لاہور میں روز بروز کیسز میں اضافہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے. وہیں پہ ضلعی عدالتوں میں ججز اور اہلکار بھی کرونا وائرس کا شکار ہو رہے ہیں. 2 ایڈیشنل سیشن جج، 6 سول جج اور 1 جوڈیشل مجسٹریٹ کو کرونا ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ 8 کے قریب جو ہے عدالتی اہلکار بھی کرونا کا شکار ہو چکے ہیں. 2 ایڈیشنل سیشن جج جن کو کرونا پازیٹیو آیا، جن کا اس میں ایک ایڈیشنل سیشن جج محمد شریف اور دوسرے ایڈیشنل سیشن جج شباد حسین شامل ہیں. اگر بات کی جائے سول ججز کی تو 6 سول ججز میں 4 خواتین ہیں: رابعہ سلیم، ثنا افضل، منزہ شبیر، نویزہ عباس، اور جبکہ مرد سول جج میں الباسط مدثر اور طارق علی شامل ہیں. ایڈیشنل سیشن جج اور سول جج کے ساتھ ساتھ جوڈیشل مجسٹریٹ کو بھی کرونا ہوا ہے. ایاز رفیق جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں جن کو کرونا ہو چکا ہے. ان کی عدالتوں میں جو اہلکار ہیں، ریڈر احمد اور دیگر جو عملہ ہے، ان کے بھی کرونا وائرس کرنے کا جو ہے حکم دیا گیا ہے. وہیں پر ان ججز اور مجسٹریٹ صاحبان نے جو ہے اپنے گھروں میں جو ہے سیلف کوارنٹائن کر چکے ہیں. کرونا وائرس کے پہلے وار کے تحت بھی جو ہے ضلعی عدالتوں میں تقریباً 77 کے قریب جو ہے افراد کرونا وائرس کا شکار ہو چکے تھے. کینیڈا میں عام انتخابات کا مارکا پھر وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی لبرل پارٹی نے سر کر لیا. تاہم سادہ اکثریت کے حصول میں ناکامی پر جسٹن ٹروڈو کو پھر اتحادی حکومت بنانا پڑے گی. لبرل پارٹی کو 338 کے ایوان میں سادہ اکثریت کے لیے 170 نشستیں درکار تھیں، مگر وہ 156 نشستیں ہی حاصل کر سکی. قدامت پسند اپوزیشن جماعت نے شکست تسلیم کر لی. وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے سادہ اکثریت کے حصول کے لیے قبل از وقت انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا تھا. جسٹن ٹروڈو کی تیسری مرتبہ کامیابی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے امید کی کرن کے طور پر دیکھی جا رہی ہے. کینیڈا کے پارلیمانی انتخابات میں ووٹوں کی گنتی جاری ہے، تاہم قدامت پسند اپوزیشن جماعت نے شکست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا. غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق حکمران جماعت لبرل کے امیدوار 156 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن حکومت قائم کرنے کے لیے پارلیمان میں 170 نشستوں کے ساتھ اکثریت ضروری ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق پارلیمانی انتخابات میں مکمل نتائج جمعرات تک متوقع ہیں. جسٹن ٹروڈو نے ایک ہوٹل میں مختصر مجمع سے خطاب میں کہا ہے کہ آپ نے کینیڈا کو اس وبا سے نکالنے اور روشن مستقبل کے لیے ہمیں دوبارہ واضح اکثریت کے ساتھ کام پر بھیج دیا ہے. آج رات ہم نے دیکھا ہے کہ لاکھوں کینیڈینز نے ایک ترقی پسند منصوبے کا انتخاب کیا ہے. جسٹن ٹروڈو کی تیسری مرتبہ کامیابی کو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے امید کی کرن کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. امید کی جا رہی ہے کہ جسٹن ٹروڈو شامی مہاجرین کی طرح افغان مہاجرین کی آبادکاری کے لیے بھی وسیع القلبی کا مظاہرہ کریں گے. اداکار ادنان صدیقی کو چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار آفریدی کے لیے ٹکرانے کا لفظ استعمال کرنا مہنگا پڑ گیا. سینئر اداکار شان شاہد نے ادنان صدیقی کے الفاظ کے چناؤ پر اعتراض اٹھا دیا. اداکار ادنان صدیقی نے گزشتہ روز اپنے ٹویٹ میں شہریار خان کے ساتھ اپنی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دنیا ایک سیب کی مانند ہو گئی ہے. نیو یارک میں اپنے لیے خوشبو کی تلاش میں سرگرداں تھا کہ پاکستانی کونسل خانے کے باہر شہریار آفریدی سے ٹکرا گیا. اداکار شان شاہد کو ادنان صدیقی کے ٹویٹ میں لفظ ٹکرانے کا استعمال سمجھ نہیں آیا یا پسند نہیں آیا، جس پر انہوں نے اس لفظ کے استعمال پر سوال اٹھا دیا. اس موقع پر مداح شان شاہد کی مدد کو آگے آ گئے اور انہیں لفظ کے استعمال کی وجہ سمجھاتے رہے. پاکستان کی لبرل بریگیڈ سے امریکی صحافی گلین بیک کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کی تعریف پر پی ٹی آئی کارکنان کی خوشی برداشت نہ ہو سکی. سینئر ترقی پسند صحافی عباس ناصر نے گلین بیک کے ٹویٹ پر نامناسب طنز کر ڈالا، جبکہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ عمار علی جان امریکی صحافی کو مسلم دشمن قرار دینے پر تل گئے.
امریکی صحافی گیلن بیک نے افغانستان سے انخلا میں تعاون کرنے پر گزشتہ دنوں وزیر اعظم عمران خان سے ٹویٹر پر اظہار تشکر کیا تھا۔ پی ٹی آئی مخالفین سے امریکی صحافی کی جانب سے وزیر اعظم کی تعریف برداشت نہ ہو سکی اور وہ گیلن بیک کا کچا چٹھا کھول کر بیٹھ گئے۔ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ عمار علی جان نے لکھا کہ گیلن بیک اسلام فوبیا کا شکار ایک متصب شخص ہے جس نے شمالی امریکہ میں مساجد کو دہشت گردی کا مرکز قرار دیا۔ دہشت گردی کو قرآن سے جوڑنے والی ایک کتاب اٹس اباؤٹ اسلام لکھی۔ انہوں نے لکھا کہ گیلن بیک تارکین وطن اور ترقی پسندوں کے خلاف باقاعدگی سے نفرت پھیلاتا ہے۔ یہ ایک خوفناک شخص جو تعریف کا مستحق نہیں ہے۔ علی عثمان قاسمی نامی ٹویٹر ہینڈل نے لکھا ہے کہ گیلن بیک اب ہمارا آئیکن بنے گا، جس پر سینئر صحافی عباس ناصر نے طنزیہ جملہ کسا کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ ہماری بھابھی نہیں بن سکتا۔ معروف بینکار اور مسلم کمرشل بینک کے چیئرمین میاں منشا منی لانڈرنگ کے الزامات کی زد میں آ گئے۔ ایف آئی اے نے شہباز شریف فیملی کے رمضان شوگر ملز کے لیے منی لانڈرنگ میں سہولت کاری کے الزام پر ایم سی بی بینک کے چیئرمین میاں منشا اور سی ای او عمران مقبول کو قانونی نوٹس ارسال کر دیے۔ بینک پر رمضان شوگر ملز کے چپڑاسی اور چھوٹے ملازمین کے اکاؤنٹس کے ذریعے 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ ایف آئی اے نے قانونی نوٹس میں موقف اختیار کیا ہے کہ ایف آئی اے نے شوگر انکوائری کے دوران 25 ارب روپے کی مبینہ منی لانڈرنگ پکڑی ہے جو بینک کے جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے کی گئی، اور اس کے لیے رمضان شوگر ملز کے چپڑاسی اور کم آمدن والے ملازمین کے ناموں پر جعلی بینک اکاؤنٹس کھولے گئے اور 2008 سے 2018 تک 10 سال کے عرصے میں بینک اکاؤنٹس چلائے جاتے رہے۔ یوں رمضان شوگر ملز کے ڈائریکٹرز شہباز شریف اور ان کے خاندان کو فائدے پہنچائے گئے۔ نوٹس کے مطابق یہ بھی واضح ہو گیا کہ جعلی اکاؤنٹس اور اس سے فائدہ اٹھانے والوں کے خلاف اسٹیٹ بینک کے قوانین کے تحت کارروائی کی جانی چاہیے تھی، کیونکہ 25 ارب روپے کی ان ترسیلات میں سے 8 ارب 40 کروڑ روپے کا شوگر ملز کے کاروبار سے کوئی لینا دینا نہیں، اور یہ لین دین ایم سی بی بینک کی لاہور اور چنیوٹ برانچز سے کیا جاتا رہا۔ پاکستان سرتوڑ کوششوں کے باوجود فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ سے نہیں نکل پایا۔ ایسے میں پاکستان کے سابق وزیر اعلیٰ قومی بینک اور اس کے مالک پر منی لانڈرنگ کے الزامات پاکستان کی مشکلات میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں۔ شہباز شریف اور میاں منشا پر منی لانڈرنگ کے الزامات ثابت ہونے کی صورت میں پاکستان واپس بلیک لسٹ میں بھی جا سکتا ہے۔ پاکستان کو ایف اے ٹی ایف سے بچا کر اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانا ایف آئی اے کا اصل امتحان ہوگا۔ اپڈیٹ 360 میں آج اتنا ہی۔ دیگر خبریں پڑھنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ news360.tv۔